خداوند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزل آکاش۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرونگ ہیومینٹی۔ آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس پہ۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک ڈینجرس وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا میں معاشی اور مالی بدحالی پیدا ہوئی اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تاکہ اس بیماری سے محفوظ رہا جا سکے۔ آج ہم اس بیماری کے بارے میں مزید جانیں گے کہ یہ کیسے آئی اور کس طرح سے آئی اور اب اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں اور کس طرح ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ آج جو ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کرونا وارڈ میں کام کرتی ہیں اور خدا نے ان کے دل میں بہت زیادہ جو ہے وہ دلیری کی روح پیدا کی ہے کہ وہ اس بیماری سے اس پرابلم سے کافی پیشنٹس کو دیکھتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ڈینجرس وائرس کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا تھا، تو تب ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری نرسز کو خدا نے استعمال کیا اور ان کے اندر بہت زیادہ دلیری کی روح ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ بہادری دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے پیشنٹس کو سنبھالا تھا۔ آج ہم اپنی گیسٹ سے جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، کس طرح سے انہوں نے پیشنٹس کو دیکھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ گواہیاں ہیں جن کو ہم سنیں گے اور ہم اپنی زندگی میں برکت پائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر عدیلہ شان جو گجرانوالہ سے ہمارے پاس آئی ہے تاکہ اپنے لوگوں کو مزید جو ہے وہ سمجھا سکے۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ اتنی دور سے آج یہاں پر ہمارے ساتھ آئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کرونا جو ہے وہ اتنا ڈینجرس کیوں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کرونا کا نام کرونا کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزار ہوں اور اس کے بعد فضل ٹی وی کی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور خداوند کا کلام شیئر کروں اور لوگوں کو کووڈ کے بارے میں بتاؤں۔ جی سسٹر جی، ابھی آپ کے کویسچن کی طرف آتے ہیں جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ کووڈ کا نام کووڈ ہی کیوں رکھا گیا، کرونا کیوں رکھا گیا۔ جی، لاطینی زبان میں جو ہے کراؤن کو کرونا کہا جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اگر ہم مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں کووڈ کو، جی، کرونا وائرس کو، جی، تو اس میں اس کی جو شیپ ہے وہ کراؤن کی طرح ہے، کراؤن، اس لیے اس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ جی، 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 آپ نے بہت اچھا بتایا کہ کرونا کو کرونا وائرس کا نام کیوں دیا گیا۔ آپ نے سمجھایا کہ کراؤن کی شکل تھی جس سے لے کے آپ نے سرچ کیا کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس۔ جی ویسے تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن مائکروسکوپ سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مائکروسکوپ سے جب دیکھا گیا تو اس کی شیپ ایک کراؤن کی طرح تھی۔ کرونا کے سائنس سمٹمز کیا ہیں؟ سائنس سمٹمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ جی، کسی پیشنٹ کو صرف کف ہوتی ہے، کسی کا گلا خراب ہوتا ہے، اور سب سے جو سویئر سائنس سمٹم ہے وہ ہے شارٹنس آف بریتھ، سانس لینے میں جو دشواری ہوتی ہے۔ جی، یہی کامن جو ہے نا وہ سائنس سمٹمز ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ اس کے 4 سمٹمز آپ نے بتائے۔ جی، گلا خراب بھی ہو سکتا ہے، جی، فلو بھی ہو سکتا ہے۔ جی فلو بھی ہو سکتا ہے، فیور بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اور جو سب سے جو ڈینجرس ہے اور جو سویئر ہو سکتا ہے وہ شارٹنس آف بریتھ ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں یا فرینڈز ہیں ان کو ایک ہی سمٹم ہوتا ہے تو انہیں کرونا وائرس کی بیماری میں بول دیا جاتا ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے، تو اس کا کیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کو کرونا ہے۔ جب تک ہم ٹیسٹ نہیں اس کا کرواتے، جب تک وہ رپورٹ پازیٹیو نہیں آ سکتی، تب تک نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اس کو کرونا ہی ہے۔ جی، رپورٹ کے بغیر نہیں ہم کہہ سکتے۔ جی، جی، بالکل، یعنی کہ جب ہمیں ایک سمٹمز بھی ہے، ایک علامت بھی ہے تو ہمیں فوراً ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ میں ہمیں ایسولیٹ ہونا ضروری ہے یا ہم ایسولیٹ کے بغیر ہی اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آئسولیشن تو سب سے ضروری ہے۔ جی، کیونکہ ایک تو ہم اپنے انفیکشن سے دوسروں کو بچا سکتے ہیں، ہماری وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے اگر ہم خود کو آئسولیٹ کریں گے۔ جی، اور اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائبل میں دیکھیں تو بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے آئسولیشن کا۔ جی، اس کے لیے حوالہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ سایہ 26 باب اس کی 20 آیت اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بھی آئسولیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اگر ہم یہ سایہ 26 باب اور اس کی 20 آیت اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانے میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو جی، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ڈل نہ جائے۔ آمین۔ بائبل میں بھی ہمیں اس چیز کا ذکر ملا ہے کہ ہمیں آئسولیٹ ہونا چاہیے۔ جی،
جب تک کہ غضب ڈل نہیں جاتا. جی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے, ابھی تو کافی کم ہو گیا. جیسے سٹارٹنگ میں آیا تھا کووڈ, تب بہت زیادہ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اور لوگ اس وجہ سے بہت پریشان تھے. جی لیکن اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں تو ہم اس کو ایز اے لاک ڈاؤن بھی لے سکتے ہیں. جی 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 سسٹر, آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لاک ڈاؤن کے بارے میں ہی بولا گیا, علیحدہ ہونے کے بارے میں ہی بولا گیا کہ ہمیں علیحدہ ہونا ہے, کیونکہ اس وائرس سے ہم نے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے, کیونکہ یہ ایک ڈینجرس وائرس ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے گھر میں ایک فیملی ممبر کو کرونا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے کور کریں, اس کو کیسے ایسولیٹ کریں؟ یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو الگ کمرے میں رکھیں. جی اگر تو کوئی سویئر سمٹم نہیں ہے, اگر اس کو کوئی سویئر سمٹمز ہیں جیسے شارٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے, اس کے لیے آکسیجن ضروری ہوگی, تو پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا ہے, گھر میں نہیں رکھنا. جی جی اگر مائنر اس کو سمٹمز ہوتے ہیں جیسے گلا خراب ہے, فیور ہے, جی کف ہے, اس کے لیے آپ گھر میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں. جی جی آپ نے بہت اچھا بتایا سسٹر عدیلہ کہ ہمیں جو ہے وہ اس بیماری کو اتنا ایزی نہیں لینا, بلکہ ہمیں اگر ہمارے فیملی ممبرس ایک ممبر کو بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ. اور اگر وہ زیادہ ڈینجرس ہے یا اس کو زیادہ حد تک ہے, زیادہ مقدار تک ہے, تو پھر ہم نے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کووڈ کا ویسے تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن سائن سمٹمز دیکھ کے ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جی جیسے فیور ہے اس کے لیے پیراسٹامول دے دیتے ہیں, جی کف ہے تو اس کے لیے کف سیرپ دے رہے ہیں. جی ٹریٹمنٹ بھی ان کا اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہی ہوتا ہے. جیسے گلا خراب ہوتا ہے, گلا خراب کے لیے ہم جو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں ہم وہ دیں گے. جی اگر کف ہے کف سیرپ دیں گے, فیور ہے فیور کے لیے دیں گے. ٹریٹمنٹ اس کا ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کہا جائے کہ پراپر ٹریٹمنٹ ایک ہے, ایک اسپیسیفک انجیکشن ہے, وہ نہیں ہے کوئی بھی. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا سسٹر مجھے یہ بتائیے, ویسے ایک عام ہی جب کرونا کا کافی زیادہ دباؤ تھا, کافی زیادہ یہ وائرس پھیل رہا تھا, جب ہم مکمل لاک ڈاؤن ہوئے تھے تو لوگوں نے کافی دیسی ٹوٹکے بھی نکالے تھے, اور ایک ٹوٹکا جو تھا وہ تھا قہوہ کا, کہ اس قہوے کو پینے سے جو ہے نا وہ جلدی سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں, ریکور ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر اب فیملی میں کوئی فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے تو ہم انہیں وہ دے سکتے ہیں؟ قہوہ کا مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا کہ اگر ہم جنجر ٹی پیتے ہیں, اس کا ایک قہوہ بناتے ہیں, جنجر اس میں ایڈ کرتے ہیں, کالی مرچ ہوتی ہے, گرین ٹی ہوتی ہے, دار چینی, جی جی ان سب کو بوائل کر کے قہوہ بنایا جاتا ہے. جی جی تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر میڈیکلی بھی ہم دیکھیں تو اگر کووڈ ہوتا ہے تو اورل انٹیک ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنا بہت زیادہ بڑھا دو, جتنا آپ لے سکتے ہو لیکوڈز اتنا زیادہ لو, کیونکہ ایسے جو ہے وائرس وہ واش آؤٹ ہو جائے گا. ہائی پروٹین ڈائٹ لینی ہے ہم نے. جی آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہم قہوہ جو وہ پی سکتے ہیں اور اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ میں ہم لیب کون سے کروا سکتے ہیں؟ لیب سب سے پہلے تو CBC کرواتے ہیں, LDH کرواتے ہیں, ڈی ڈائمرز کرواتے ہیں. جی اس کو دیکھ کے پھر ٹریٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک بڑا جنرل کویسچن ہے کہ ہمارے جو عوام ہے, ہمارے کافی لوگ ہیں دیہاتوں میں, گاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وائرس کو مانتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہے ہی نہیں ہے, یہ بس ایک افواہ ہے, اور بس حکومت نے ایسی ایک جو ہے نا بات جو ہے پھیلا دی ہے تاکہ لاک ڈاؤن کیا جائے. تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ وائرس ہے اور اس کو ماننا چاہیے. جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا ہے, وہ بتا دیتے ہیں اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک لاک ڈاؤن ہے, اور لوگ نہیں مانتے. لوگوں کو یہ ماننا چاہیے, کیونکہ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو ابھی یہ وائرس ہے. اور اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں, بائبل میں بھی وبا کا کافی ذکر کیا گیا. اگر اب ہم گنتی میں دیکھتے ہیں, گنتی 11 باب اس کی 34 آیت میں بھی وبا کا ذکر کیا گیا. جی اس کے بعد گنتی 14 باب 37 آیت میں بھی ذکر کیا گیا. جی تو وبا ہے, ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو. جی جی اور جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے گھر سے کم باہر نکلنا ہے, ماسک پہننا ہے, تو وہ ساری سیفٹی میجرمنٹ ہمیں یوز کرنی چاہیے. جی
جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ واقعی میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور کرونا وائرس جو ہے وہ وائرس واقعی میں ہے، اور بائبل بھی اس بات کا ذکر کرتی ہے. تو آپ کو جو بھی ہماری عوام حکومت کی طرف سے عوام کو انسٹرکشنز ملتی ہیں تو آپ انہیں ضرور فالو کریں، نہ کہ صرف آپ ان کو ریجیکٹ کریں یا آپ کہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہو جائیں. تو اس لیے جو بھی آپ سے بولا جائے ماسک پہننے کے لیے یا سینیٹائزر لگانے کے لیے، آپ ان سب چیزوں کو ضرور استعمال کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو کووڈ سے پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پروٹیکٹ کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ کم سے کم گھر سے باہر نکلے، ماسک پہنے، ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. اگر آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں جی تو گھر آتے ہی فوراً ہینڈ واش کریں، کپڑے وغیرہ چینج کریں. یہی سیفٹی میجرمنٹ یوز کر کے ہی ہم کووڈ سے بچ سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے، واقعی ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے یہ سنا کہ کووڈ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا، اور کافی لوگ جو ہیں وہ جو اس چیز سے بھاگ بھی رہے تھے، گھر میں لاک ڈاؤن ہو گئے تھے. تو آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کے دل میں کیا فیلنگز آئی تھیں؟ پہلے تو جب سنا تھا تو ہم بھی انسان ہیں، ڈرے تھے. جی لیکن میرے مائنڈ میں ایک ہی بات آئی کہ خداوند نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بچانے والا ہوں. جی زبور 91 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جی کہ وہ ہمیں ہر وبا سے بچائے گا. جی بالکل. تو میرے مائنڈ میں صرف یہی آیا، میں نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے. اگر ہم ہی بھاگیں گے تو ان لوگوں کو کون دیکھے گا. جی بالکل بالکل بالکل. خدا نے واقعی میں یہ ہم سے بالکل میں اسٹڈی بھی کر دیتی ہوں 91 زبور کی 2 اور 3 اگر آپ آیت دیکھتے ہیں جی جی تو اس میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. جی میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. جی کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. بالکل. میرے مائنڈ میں صرف ایک یہی ورڈز تھی، اور میں پھر یہی سوچ کے میں گئی. میں نے کہا میں کروں گی ڈیوٹی. باقی ساری لڑکیاں بھاگ رہی تھی، میں نے کہا نہیں میں کروں گی. جی بہت اچھی بات ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کے اندر یہ دلیری پیدا ہوئی جب آپ نے دعا کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور خدا نے بھی آپ کے اندر ہمت حوصلہ پیدا کیا، اور آج بھی آپ کووڈ وارڈ میں کام کر رہی ہیں. آپ اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ آپ نے کووڈ پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کیا ہوگا؟ اسٹارٹنگ میں جب ہماری کووڈ میں ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تھی تب 3 دن کے لیے ڈیوٹی ہوتی تھی. 3 دن کے لیے ہمیں چھٹی دیتے تھے کہ آپ نے گھر میں آئسولیٹ ہونا ہے. لیکن ہم ہاسٹلائز تھے جی تو ڈیوٹیز کے بعد ہم نے گھر ہی جانا ہوتا تھا. سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں یہ آتا تھا ہم گھر جائیں گے، کووڈ کے جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں جی جی ہم ان پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اب گھر والوں کو ہی جا کے ہم انفیکٹڈ نہ کر دیں. جی لیکن اس کے لیے بھی ہم جیسے ہمیں گائیڈ کیا جا رہا تھا ویسے ہی ہم سب کر رہے تھے. جی بالکل. آپ نے بتایا کہ میرے اندر خوف تھا، لیکن میں نے دعا کی کہ خداوند میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور خدا نے بھی آپ کو ہمت دی. اور واقعی میں جب ہم ایک اس طرح کے وائرس پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کرونا وائرس کے پیشنٹس کے ساتھ، تو ہمارے دل میں یہ واقعی بات آتی ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہمارے فرینڈز یا فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن پھر بھی خدا نے محفوظ رکھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کرونا کا ایسا پیشنٹ جس کو آپ نے سنبھالا ہو، کافی حد تک ہو، آپ کے دل میں ہو، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو بچایا ہو؟ وہ تو سنبھالتے ہی ہیں، مطلب پازیٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں، سی پیپ پہ ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور ان کی فیملی کو بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ نے پاس نہیں آنا. ہم ہی ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. 2019 سے لے کر 2022 ہے، لیکن کرونا وائرس جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. ہم ہر سال اس کی نئی لہر سن رہے ہیں، نئی خطرناک سے خطرناک لہر جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہے. مجھے بتائیے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کافی لوگ اس چیز سے خوفزدہ بھی ہیں، اور کافی لوگوں نے لگوا بھی لی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں. تو کیا ویکسینیشن ہماری زندگی میں ضروری ہے؟ جی ویکسینیشن تو لگوانی چاہیے. میں نے کووڈ کے ساتھ ویکسینیشن پہ بھی ڈیوٹی کی ہے. جی اور جب ہم ویکسین لگا رہے تھے کافی پیشنٹس کہتے تھے ہم نے نہیں لگوانی، آپ ہمارا صرف کارڈ بنوا دیں، کارڈ ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہم نے ویکسین نہیں لگوانی. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیوں نہیں لگوانی، تو کہتے تھے ہم نے لوگوں سے سنا ہے جی بخار ہو جاتا ہے، کافی انفیکشن ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم خوفزدہ ہم نہیں لگوا سکتے. کوئی
جوائنٹس پین کی کمپلین کرتا تھا کہ ویکسین لگوانے کے بعد ہمیں یہ ہوا ہے, پہلے نہیں تھا, کچھ فیور کہتے تھے. ویکسین کا کام صرف ہمیں ہماری جو ہے امیونٹی ڈیولپ کرنا ہے, صرف امیونٹی کو زیادہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے, اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ویکسین ہم کوئی بھی لگواتے ہیں, جیسے چھوٹے بچوں کو بھی لگتی ہے 9 منتھ تک جو ویکسین لگتی ہے ان کو, اس سے بھی ان کو فیور ہو جاتا ہے. فیور ہونا ایک کامن چیز ہے, تو اس لیے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو پہلے ہی پرابلم ہوتی ہے, وہ ڈال ویکسین پہ دیتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد یہ ہوا ہے, چاہے وہ پہلے بھی ہو رہا ہو, لیکن ان کے مائنڈ میں تب وہ ویکسین چل رہی ہوتی ہے, اس لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد ایسا ہوا ہے. جی, لیکن ویکسین سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے ویکسین ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ لگوانی چاہیے. جی جی سسٹر جی, آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا کہ ویکسینیشن جو ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. موسٹلی جو ہماری خواتین ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ اس ویکسین کی وجہ سے جو ہیں وہ اور زیادہ بیماریوں میں گر رہی ہیں, لیکن آپ نے بہت اچھی طرح بتایا کہ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں, جب انہوں نے یہ ویکسین لگائی ہے تو وہ کتنے % ان کو کور کیا ہے؟ بتایا تو جو جا رہا ہے وہ صرف 10% ہی ہے. 10% جو ہے چانسز ہیں کہ ہم ویکسین لگوانے کے بعد کووڈ سے بچ سکتے ہیں. جی, لیکن جیسے اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کرونک ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں چل رہا, جی, تو اس میں ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جی, 97% جو ہے ہم ریکور ہو سکتے ہیں. جی, اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو پہلے COPD کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ایسٹما ہوتا ہے ان کو, ان میں سویئر چانسز ہوتے ہیں اور ان میں ڈیتھس بھی ہوتی ہیں. جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ویکسین جو ہے وہ پہلے 1 ڈوز کے بارے میں بولا گیا تھا, پھر 2 اور اب 3 ڈوز ہی کیوں اہمیت دی؟ ابھی جو ہے وہ بوسٹر ڈوز لگا رہے ہیں. جی, اس سے ہماری یہ کمیونٹی اور زیادہ ہو جائے گی. جی, ہم اور سیو ہو جائیں گے اگر ہم لگوا لیتے ہیں تو. جی, جی, تو اس کے بعد کیا ہمیں کرونا وائرس نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, نہ ہی ہم یہ شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ کرونا ہمیں نہیں ہوگا. ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں میں اتنی امیونٹی ویکسین کے بعد بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. جی, تو اس لیے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر ویکسین لگوانی پڑے گی؟ نہیں, ویکسین تو بس وہی ہے جو لگ چکی ہے, دوبارہ تو نہیں لگے گی. جی, جی, ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں. جی, وہی نہ, اگر کوئی ان کو پرانا مسئلہ نہیں چل رہا, جی, پہلے سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو وہ جلدی ریکور ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سسٹر کہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ خوفزدہ ہو گئے, لیکن پھر بھی خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا. اور بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی اسٹرانگ گواہی ہمیں ملتی ہے. اگر ہم یہ سایہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں حزقیہ کی بیماری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اسے واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے, اب تو مرنے کو ہے, تو بچے گا نہیں. اور جب حزقیہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خوف زدہ نہیں ہوا, بلکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا, اور اس نے دعا کی, وہ خدا کے آگے جھکا اور وہ خدا کے آگے زار زار رویا, اور اس نے کہا کہ خدایا, میں نے تو ہمیشہ سچائی اور دل سے تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں, اور میں نے ہمیشہ وہ کام کیے ہیں جو تیری نظر میں اچھے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں. اور جب خدا نے دیکھا کہ حزقیہ اتنا رو رہا ہے اور اتنے دل سے وہ خدا کے آگے جھکا ہے, تو خدا نے اس کے دعا کو سنا, اور خدا نے اس کو اس کی بیماری سے شفا یاب کیا. نہ صرف خدا نے اس کو اس کی بیماری سے شفا یاب کیا, بلکہ خدا نے اس کی 15 سال عمر جو ہے وہ بڑھا دی, اور خدا نے اس کو بولا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ تیرے شہر کو بھی جو ہے وہ بچا لوں گا. کتنا بڑا ہم وعدہ دیکھتے ہیں, کتنی بڑی ہم گواہی دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا میں جھکتے ہیں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں, تو خدا ہماری فریادوں کو سنتا ہے. خدا ہمارے پہ, کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم کسی تکلیف میں یا آزمائش میں پڑیں. تو جب ہم پورے دل سے خدا کے آگے جھکتے ہیں تو خدا بھی ہمیں جو ہے محفوظ کرتا ہے اور ہر وبا سے بچاتا ہے. تھینک یو سو مچ سسٹر کہ آپ یہاں پر آئے, اور آج آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح جو گائیڈ کیا کرونا وائرس کے بارے میں. آپ نے بہت زیادہ باتیں ہمیں بتائیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے یا کوئی گواہی شیئر کرنا چاہیں گے جو اب تک جس سے آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہے؟ سب سے پہلے تو میں میسیج دینا چاہوں گی اپنی کمیونٹی کو کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس آیا کیوں ہے. جی, کیونکہ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو خداوند نے ذکر کیا کہ جب میری آمد ہوگی قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی, جی, بچا لائیں گے, مری پڑے گی,
جی اگر ہم مری پڑے کو دیکھتے ہیں انگلش میں جی پیسٹلینسی، جی یہ ورڈ یوز کیا گیا. جی اس کا مطلب ہے ایسا وائرس جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں بہت جلدی پھیلتا ہے. تو یہ وائرس کرونا ہم دیکھ سکتے ہیں. جی سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں خداوند کی، جیسے خداوند نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جی برے کام نہیں کرنے، جی کافی ایسی چیزیں ہیں جن سے خداوند نے ہمیں منع کیا. اگر ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں جی تو اس کا بھی ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے. جی جب خداوند نے اسرائیلیوں کو منع کیا تھا کہ موابی عورتوں کے ساتھ آپ نے کوئی ریلیشن شپ نہیں بنانا، نہ ان سے شادی کرنی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا جی اور ان کے بتوں کی پوجا کی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو تب بھی وبا آئی تھی. جی سیکنڈ یہ جب داؤد نے مردم شماری کی اپنی جی فوج کی، تب بھی خداوند کو غصہ آیا کیونکہ جی خداوند نے اس کو منع کیا تھا، جی تب بھی وبا آئی. اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وبا آئی کیوں ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے جی یا خداوند کی آمد ہے. اور گواہی میری یہی ہے کہ میں تقریباً 2 سال سے ہی کووڈ میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، جی اور مجھے کبھی فیور مجھے کف تک نہیں ہوئی، گلا خراب نہیں ہوا. Praise Lord. خداوند نے اتنا مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے. جی کیونکہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا ہمارے ڈیوٹی روسٹر بنے تو کافی سٹاف تھے ایسے جو کہتے تھے ہم نے نہیں ڈیوٹیز کرنی، انہوں نے اپنی ڈیوٹیز بھی چینج کروا لی، لیکن ہم کرتے رہے کہ ہم کریں گے. خداوند نے ہمیں یہ بلیسنگ دیا، ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے تو ہم کریں گے. جی اور کافی سٹاف تھے جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز چینج کروا لی، جی جی بعد میں ہم نے دیکھا وہ کووڈ پازیٹیو ہے اور ہمیں ایک سمٹمز بھی شو نہیں ہوا. زبردست. پریز لارڈ. تو یہ خداوند کی بلیسنگ ہے، خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا. جی بالکل. تھینک یو سو مچ سسٹر کہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اور آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے بہتر گائیڈ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہم آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یقیناً سسٹر عدیلہ کی گواہیوں اور نصیحتوں کو ضرور سنا ہوگا، اور آپ کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے انہوں نے کووڈ میں کام کیا اور ایسے پیشنٹس میں کام کیا جو بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور اس وائرس میں گھرے ہوئے تھے. آپ خداوند پر جب بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے. یقیناً جس طرح میں نے سسٹر کی گواہی کو سنا ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے، میں نے برکت پائی ہے، اور آپ بھی جب سنیں گے تو آپ بھی بہت زیادہ برکات کو حاصل کریں گے. اور یہ خدا کا رحم اور فضل ہے، جب ہم خداوند کے قریب ہوتے ہیں تو خدا ہمیں ہر چیلنجز کو قابو میں رکھنے کی مدد دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے پروگرام سرونگ ہیومینٹی ود کیزل آکاش اونلی آن فضل ٹیلی ویژن. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس آل آف یو.